اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ وعلیکم السلام۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب حقوق الوالدین۔ الادب المفرد کے درس میں آج ہمارے سامنے جو باب ہے اس کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ عربی زبان میں عق یعق کے معنی ہوتے کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کے کاٹنے کو عقوق کہتے ہیں، عین قاف واو قاف، عقوق، حقوق نہیں، حقوق حق کی جمع ہے، ہا قاف، یہ عقوق ہے، عین قاف واو قاف، عین قاف۔ عق یا عقو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا، کسی بھی چیز کو آپ کاٹیں تو اس کو عق یا عقو کہتے ہیں۔ اسی سے ہمارے معاشرے میں بھی، شریعت میں بھی ایک لفظ بہت مشہور ہے، وہ ہے عقیقہ۔ عام طور پہ لوگ حقیقہ کہتے ہیں عامی زبان میں ہمارے پاس، وہ بول چال کی غلطی ہے، اصل لفظ ہے عقیقہ۔ اور عقیقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی خاطر ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جو اللہ کی خاطر ذبح کیا گیا بچے کی طرف سے۔ تو عق یا عقو کا اصل معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ حقوق الوالدین، حقوق الوالدین، والدین کو کاٹنا لفظ کا ترجمہ اگر کریں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں والدین کو کاٹنا مراد نہیں ہے، اس کا اردو زبان میں سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اصل میں یہ نافرمانی کا ترجمہ بھی ادھورا ہے، نافرمانی کا ترجمہ بھی ادھورا ہے۔ حقوق عربی زبان کا ایک اتنا اہم لفظ ہے یا اتنا وسیع لفظ ہے کہ قریب تر الفاظ سے تو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن پورے معنی کی ادائیگی کے لیے کوئی لفظ مناسب ڈھونڈ لینا بہت مشکل کام ہے۔ اصل میں آپ دیکھیے عربی زبان میں آپ نے سنا ہے صلہ رحمی کرنا، صلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا۔ اب رشتوں کو جوڑنے کی جو الفاظ ہیں وہ صرف جوڑنے کے لیے نہیں استعمال ہوتے، بلکہ رشتہ داری سے متعلق تمام ہی حقوق کی ادائیگی کا نام صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داری سے متعلق یا جو رشتہ آپ کا کسی سے بھی ہے، اس رشتے کے جتنے مسائل آپ سے وابستہ ہیں، متعلق ہیں، ان تمام مسائل کو سمجھ کر ادا کرنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اس سے مراد صرف ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا بھی داخل ہے، اس کے ساتھ اس سے پہلے اس کے بعد جتنے حقوق اور مسائل رشتہ داری سے متعلق ہوتے ہیں سب کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح حقوق الوالدین جب کہا جاتا ہے تو لفظ کا معنی تو ہم بتا دیں گے آپ کو کہ اس کے معنی کاٹنے کے ہیں، لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تو کئی ایک اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ شرعی اصطلاح میں حقوق کا معنی کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا جامع لفظ اہل علم نے کئی ایک نے لکھا ہے، جیسے میرے سامنے کچھ نام بھی ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں، عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے عقوق الوالدین کے معنی کو ادا کرنے کے سلسلے میں کوئی واضح لفظ اب تک نہیں دیکھا. جتنا کچھ میں دیکھ سکا ہوں، تلاش کر سکا ہوں، یہ اس لفظ کے پورے معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی تعبیر میرے سامنے نہیں آئی. امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قریب تر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی تو یوں کہا کہ والدین سے متعلق جتنے مسائل ہیں، حقوق ہوں، آداب ہوں، ذمہ داریاں ہوں، کوئی فرائض ہوں، جو بھی ہوں، ایک اولاد کے وہ سارے معاملات جو والدین سے متعلق ہیں اس میں شرعی بھی ہیں، عرف کے بھی ہیں. شرعی سے مراد یعنی شریعت کی طرف سے جو لاگو ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہوتے ہیں عرف، یعنی آپ کے ماحول میں والدین کا حق سمجھا جاتا ہے یا والدین کے ادب کا طریقہ سمجھا جاتا ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے. تو ایسے جتنے مسائل ہیں، والدین سے متعلق جتنے احکام ہیں، والدین سے متعلق جتنی باتیں ہیں، ان تمام باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کی خلاف ورزی کرنا یہ عقوق ہے. جتنے مسائل والدین سے متعلق ہیں ان میں سے کسی بھی مسئلے کی خلاف ورزی ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ حکم دیں آپ اس کی خلاف جائیں تبھی کہا جائے کہ آپ نافرمان ہیں. عقوق ہم نے ترجمہ آپ کو بتایا، اردو میں والدین کی نافرمانی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صرف نافرمانی تک نہیں ہے مسئلہ. ان کے احترام کے خلاف، ان کی بدنامی کا سبب بننا، یا ان کو معاشرے میں رسوا کرنا، یا ان کو شرمندہ کرنا، یا یوں کہیے کہ ان کی ضرورتوں پہ کام نہ آنا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھنا. ان کی ضرورتیں چاہے مال اور مادی ضرورتیں ہوں یا معنوی ضرورتیں، جیسے ان کی محبت کی تسکین کا آپ خیال رکھیں، ان کی جو ہے آپ کے لیے جو تڑپ ہے اس تڑپ کو کم سے کم رکھنے، ان کی اس تڑپ کو گھٹانے کی کوشش کریں، خدمت کریں. جتنے مسائل آ سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی مسئلے میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو یہ عقوق میں داخل ہے. اور آج جو باب ہمارے سامنے ہے، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے توحید کے جان لینے کے بعد شرک کا جاننا بھی ضروری، اور شرک کو جب تک جان کر آدمی بچے گا نہیں تب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی. سنت کو جاننے اور سنت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی بدعت کو جو موجود ہوتی ہیں ان کو بدعت کے طور پہ جانے اور ان کو چھوڑ دے، ان سے بچ جائے. کوئی بدعتوں پہ باقی رہتے ہوئے سنت پر پورے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک آدمی نیک ہے تو نیکیوں پر چلنے کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو کلی طور پہ بچائے، اور چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں ان سے حد المقدور بچنے کی کوشش کرے، تبھی آدمی کی نیکی کمال تک پہنچتی ہے، نیکی کمال کی طرف بڑھتی ہے. ورنہ ایک آدمی نیکیاں بھی کرے برائیاں بھی کرتا رہے تو ایسے آدمی کو نیک نہیں کہا جاتا. تو بالکل ایسا ہی مسئلہ ہر باب میں ہوتا ہے کہ ایک اس کا مثبت پہلو ہوتا ہے اور اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائیڈ ہوتے ہیں. تو یہاں اب تک آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے حقوق، ان کی رعایت، ان کے مقام کو پہچاننا، اس سے متعلق بہت سی باتیں آئیں. تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے، ایک سائیڈ آپ نے دیکھا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ والدین کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے بھی بچیں. اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں، والدین کو جتنا ہو سکے سکون، اطمینان ان کی خدمت کر کے، ان کی ضرورتوں کا خیال کر کے دینا، یہ ایک پہلو ہے. اور دوسری طرف سے اس کی کوشش کرنا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف ان کو نہ پہنچ پائے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو والدین کے ساتھ نہ تو خیر کرتا ہے اور نہ ہی اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے. یہ انتہائی برا آدمی ہے. اس کی ذات سے والدین کو خیر بھی نہیں ملتا اور اس کے شر سے والدین محفوظ بھی نہیں. یہ انتہائی برا آدمی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے والدین کو خیر بھی نہیں ملتا اور ان کی طرف سے شر بھی نہیں پہنچتا. یہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. کم از کم یہ ہے کہ فائدہ نہیں دے رہا ہے تو نہیں دے رہا ہے، لیکن کم از کم اس کی ذات سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. یہ اچھا، پوری طریقے سے اچھا نہیں. لیکن پہلا آدمی جو خیر بھی نہیں دیتا اور شر سے محفوظ بھی نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں وہ جو خیر تو نہیں دیتا لیکن اپنے شر سے والدین کو محفوظ رکھ لیتا ہے، یہ نسبتاً اچھا آدمی ہے.
اور تیسرے درجے میں وہ آدمی آتا ہے جو آدمی خیر بھی پہنچاتا ہے والدین کو، شر بھی ساتھ میں پہنچاتا ہے، کبھی خوش کرتا ہے، کبھی ناراض بھی کر دیتا ہے، کبھی حق ادا کرتا ہے، کبھی حق تلفی کرتا ہے، کبھی جو ہے پورے ان کے جذبات کا لحاظ رکھتا ہے، کبھی جو ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یہ آدمی ان دو کے مقابلے میں اچھا ہے، ان دو کے مقابلے میں اچھا ہے کہ کم از کم خیر پہنچاتا ہے، لیکن یہ پورا اچھا آدمی نہیں، یہ پورا اچھا آدمی نہیں۔ اصل جو اچھا آدمی ہے وہ کون ہے؟ وہ جس کی ذات سے والدین کو خیر پہنچتا ہے اور اس کے شر سے والدین محفوظ رہتے ہیں، یہ اصل آدمی ہے۔ اور وہی بات کہ خیر کا ذکر ہونے کے بعد شر لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنے خیر کو تو والدین تک پہنچایا ہے، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہارے شر سے والدین محفوظ رہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ لفظ عقوق ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، ہر قسم کے مسائل والدین سے متعلق اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے والدین کو محفوظ رکھنا، اسی کو میں کہہ رہا ہوں اپنے شر سے والدین کو محفوظ رکھنا۔ اور اصل مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے بھائی اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں نا، برا سلوک اگر کبھی ہو بھی جاتا ہے تو ان کو اپنا اچھا سلوک یاد آتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں ناراض ہوتی ہے کہ بیٹا وقت نہیں دیتا، بیٹا وقت نہیں دیتا، بیٹھتا نہیں، یا کبھی ہمیں جو ہے ضرورت پر ہمیں گھر سے باہر نہیں لے جاتا، تو بچہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے اچھے کھانے کا انتظام ہے، پینے کے انتظام ہے، آپ کے لیے شاندار مکان ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اکثر ہوتا کیا ہے، دیکھیے یہ انسانی طبیعت ہے کہ ہمیشہ اپنی خوبیوں پر اور دوسرے کی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے انسان کی۔ اپنی خامیوں پر کو دیکھنا اور دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا، اس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، اور یہ نفس کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی خوبیاں نظر آئیں، خامیاں نظر نہ آئیں، سامنے والے کی خامیاں نظر آئیں، خوبیاں نظر نہ آئیں۔ اپنی خوبیاں اور سامنے والے کی خامیاں دیکھنے والی یہ نظر، والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اکثر ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے انسان اس بات کا دھیان نہیں رکھتا کہ ان اچھائیوں کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری طرف سے والدین کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، والدین کو ناراض کرنے والی بات، تکلیف دینے والی بات، یا ان کی کسی بھی معنی میں حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اس کی طرف سے آدمی چوکنا نہیں رہتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو باب ہے، باب حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی یا والدین کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنا، یہ باب ہمیں اصل میں اسی سبق کو یاد دلاتا ہے کہ والدین کے ساتھ جیسے خیر کے معاملات کرتے ہو، ویسے ہی اس خیر کا کمال یہ ہے کہ تمہارے شر سے تمہارے والدین ہر دم، ہر سطح پہ اور ہر طریقے کے شر سے محفوظ ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں نقل کی ہیں، اس باب میں دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو کبائر میں بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا بڑے بڑے جو گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ، کیا ایسے کچھ گناہ نہ بتاؤں جو گناہ بڑے گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ ثلاثاً، یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا۔ کیوں 3 مرتبہ کیا؟ اہل علم نے لکھا ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بات آپ ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ دہراتے تھے، اس سے مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ سننے والے اچھی طرح سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات بعض مسائل میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ جو بات آپ بتانے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، بار بار دہرانے سے آدمی کو لگتا ہے کہ بولنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا کہ میں کبائر میں سے بھی بڑے گناہ تم کو نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ،
صحابہ تو یہی سب کچھ جاننا چاہتے تھے تاکہ اپنے آپ کو بچا لیں. صحابہ نے فوراً کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے. قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنانے شروع کیے, یعنی گناہ کبیرہ میں بھی بڑے درجے کے گناہ. سب سے پہلے کہا الاشراک باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, کسی کو شریک ٹھہرانا. علیکم السلام. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبائر میں بھی بڑے درجے کا کبیرہ, بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہا, جیسے اللہ نے خود فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے اس لیے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے دونوں حیثیت سے. شرک خود جو ہے ایک بڑا گناہ ہے, ایک گناہ کی حیثیت سے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اس کا اپنا مخلوق بندہ کر رہا ہے تو اور بڑا گناہ ہے. شرک اللہ ہی کے ساتھ ہو رہا ہے تو قباحت شرک کی حیثیت سے بھی کہ جو شراکت دار نہیں, جو شراکت پارٹنرشپ نہیں رکھتا, اس کے ساتھ آپ لے جا کر شراکت داری کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ بھی کہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں جس نے خود آپ کو پیدا کیا ہے. آپ خود جانتے ہیں آپ کے پیدا کرنے میں, آپ کو دنیا میں لانے میں, آپ کی زندگی بنانے میں, یا آپ کو جو ہے یہاں تک پہنچانے میں کسی کا اختیار نہیں, کسی کا ذرا برابر دخل نہیں, اسی کے ساتھ جا کر آپ شرک کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اکبر الکبائر, سب سے پہلا گناہ, سب سے بڑا جو گناہ ہے الاشراک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. وعقوق الوالدین, دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا وعقوق الوالدین, والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک کرنا. عام اردو میں ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا. نافرمانی بھی اس میں داخل ہے, لیکن یہ لفظ نافرمانی سے بھی زیادہ عام ہے, نافرمانی سے بھی زیادہ عام ہے. تو والدین کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے برا سلوک کرنا. حسن سلوک اگر ایک ایسا لفظ ہے جس میں والدین سے متعلق کرنے کی تمام باتیں آ جاتی ہیں, تو بد سلوکی, برا سلوک ان تمام باتوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے جن سے جو والدین کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے یا والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جس سے بچنا چاہیے. عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا, موضوع ہمارا والدین کا چل رہا ہے, لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے کہ آج والدین کا نافرمان معاشرے کی نظر میں جو ہے برا آدمی ہے. والدین کا نافرمان معاشرے کی نظر میں برا آدمی ہے, اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا آج ہمارے معاشرے میں برا آدمی نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو جو ہے کرنا چاہتا ہوں, آج جو ہے ایک آدمی اگر شراب پی کر نکل جائے معاشرے کا بہت گرا ہوا آدمی سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے, محفوظ رکھے, شراب یا کوئی آدمی زنا کاری میں مبتلا ہو جائے, وہ آدمی بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور ہیں بہت سارے ہیں ایسے جوا کھیلنے والا, ایسا بیوی پہ ظلم کرنے والا, بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا, سب برے ہیں. اور ہمارے معاشرے کی نظر میں بھی برے ہیں, شریعت کی نظر میں بھی برے ہیں, معاشرے کی نظر میں بھی برے ہیں. لیکن جو برائی شریعت میں ہے اور جو معاشرے میں ہے, یہ دونوں جس طرح معاملات کے باب میں دکھتی ہیں, یہی معاملہ ہم جب شرک کے معاملے میں دیکھنا چاہیں تو نہیں دکھائی دیتے. شرک شریعت کی نظر میں جتنا برا ہے, آج معاشرے کی نظر میں اتنا برا نہیں ہے. آج ایک آدمی کو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے شاید معاشرے کا ڈر ہوگا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, میری عزت جائے گی. آج شرک کرتے ہوئے آدمی کو ڈر نہیں, فخر ہے آدمی کو فخر ہے آج. اور بلکہ جو ہے شرک کی طرف سے دفاع کرنا جو ہے اس جواں مردی سمجھتا ہے, اور میں یہ لفظ کہوں تو مجھے معاف کریں, وہ جہاد سمجھتا ہے. شرک کی طرف سے دفاع کرنا آج جہاد سمجھتا ہے. اور آپ یاد رکھو جتنے نصوص آپ دیکھیں گے اس میں حقوق الوالدین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کا مسئلہ ذکر کیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اکیلی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر کیا, پہلے شرک ذکر کیا, بعد میں دوسروں کا ذکر کیا. جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, کہا کہ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وہ حقوق الوالدین, اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. تو جو موضوع ہمارا ہے ہم اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. بات آئی تو میں نے بتائی آپ کے سامنے, یہ ہماری جو سوچ ہے ہمارے معاشرے کی, یہ جب تک نہیں بدلے گی مسلمانوں کے حالات نہیں سدھریں گے. آپ لاکھ کوشش کر لیں,
جو سارے معاملات بناتا بگاڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا میرا معاملہ بگڑا ہوا رہے تو پھر ہمارے معاملات سدھارے گا کون؟ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور جو سب کچھ کرتا ہے، کر بھی رہا ہے، ہمارا معاملہ اسی کے ساتھ، اس امت کا معاملہ اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہ ہو تو پھر معاملات کیسے درست کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنی مہلت دیے ہوئے، اتنی چھوٹ دیے ہوئے، ورنہ ایک آدمی جو ہے اس مزاج کے ساتھ جیے، یہ کسی صورت جو ہے درست نہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، توحید کے لیے کوشش کرنا اور بدعت کو مٹانے کے لیے ہم کوشش کرنا، یہ جو ہے بہت بڑی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑا فرض ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں۔ بہرحال آج کی جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے بڑا گناہ، یعنی گناہ کبیرہ میں بھی بڑا گناہ جو ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کو ذکر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وجلس وکان متکئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے جس وقت یہ بات کر رہے تھے۔ دو جملے اللہ کے نبی نے کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہا وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں آپ سیدھے ہوئے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ نے اپنا ٹیکا چھوڑا اور اس کے بعد سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور یہ کہا وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا، اور نہ صرف یہ کہ اتنے اہتمام سے کہا بلکہ یہی دہراتے رہے، تعداد نہیں نقل کی، کہا ما زال یکررها، یہی دہراتے رہے، ایک بار دو بار بولتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی وقول الزور وقول الزور وقول الزور، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ تم جھوٹی بات کہو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں حتی قلت، یہاں تک کہ میں یہ کہنے لگا، چاہے انہوں نے زبان سے کہا ہو یا اپنے دل ہی دل میں کہا ہو، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کہتے ہیں لیتہ سکت، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، یعنی آخر کتنی تاکید بیان کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ تیسری جو بات ہے قول الزور، اس لفظ کا سیدھا سا ترجمہ عام طور پہ ایک دوسری حدیث ایک دوسرے لفظ کی روشنی میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کبائر کی سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے اندر ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ میں شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں قول الزور، جھوٹی بات کہنے سے مراد وہی ہے جو دوسری حدیث میں شہادت الزور آیا ہے، جھوٹی گواہی دینا، یہ بعض اہل علم نے لکھا۔ اب یہ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ پھر اس میں وہ اہل علم نے کہا کہ نہیں، جھوٹی گواہی، سب سے بڑی جھوٹی گواہی یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ سب سے بڑی جھوٹی گواہی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ شہادت حق ہے۔ آپ شرک کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق چاہے ربوبیت سے متعلق ہوں یا الوہیت سے متعلق ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام یا پاکیزہ صفات میں سے کوئی چیز کسی اور کو آپ دیں، تو آپ ایک گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اس حق کا مستحق ہے، یہ آپ کی جھوٹی گواہی ہے۔ تو کہا شہادت الزور میں شرک داخل ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ چونکہ حدیث ہی میں الاشراک باللہ گزر چکا ہے، الاشراک باللہ، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے والی بات گزر چکی ہے، تو یہاں شہادت الزور سے مراد معاملات کے باب میں جھوٹی گواہی دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو پہلی بات قول الزور سے مراد شہادت الزور ہے، یہ بعض اہل علم نے کہا۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ یہ شہادت الزور سے مراد شرک کی بات کرنا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یا انبیاء کے حق میں ایسی کوئی گواہی دینا جو حقیقت کے خلاف ہے، یہ ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی، لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں لگتی۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں پہلے شرک گزر چکا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ شرک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حقوق کی بات کی، پھر اس کے بعد حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے کہا کہ معاملات میں جھوٹی گواہی دینا، کسی آدمی کا مال ہے آپ جانتے ہیں اور کسی کا آدمی کا مال نہیں ہے آپ جانتے ہیں، جس کا مال ہے اس کے حق میں گواہی نہ دے کر اس کے خلاف گواہی دیں،
اور جس کا مال نہیں ہے اس کے خلاف گواہی دینے کے بجائے اس کے حق میں دے دیں، چاہے یہ کریں چاہے وہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی بیان کرنے کے لیے آپ سیدھے ہو بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہراتے رہے۔ یہ شہادت الزور یا قول الزور کا معنی بعض اہل علم نے بیان کیا۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ قول الزور سے صرف شہادت الزور مراد نہیں ہے، شہادت الزور بھی داخل ہے، جیسے دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ خود بھی داخل ہے، لیکن قول الزور شہادت الزور سے بھی زیادہ عام ہے، یعنی جھوٹی بات کرنا جھوٹی گواہی دینے سے زیادہ عام ہے۔ جھوٹی گواہی جھوٹی بات کا ایک حصہ ہے، لیکن جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بھی زیادہ عام لفظ ہے۔ تو قول الزور سے مراد کہا گناہ کبیرہ میں ہر وہ بات داخل ہے جو بات جھوٹی ہو اور آدمی جو ہے بے دھڑک اسے کہتا ہو، جس کو کہتے ہیں آدمی جو ہے ذرا بڑی ہی جو مطلب جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، بے تکلف جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہا جس میں جرأت کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، جرأت کے ساتھ جو ہے آدمی جھوٹ بولے اور جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرے یہ غلط نہیں یہی صحیح ہے، آدمی کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، ایسا کوئی بھی مسئلہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، یہ صرف گواہی کی حد تک منحصر نہیں ہے، یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ بہرحال 3 بڑے گناہوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پر وعلیکم السلام الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کو، اور دوسرے نمبر پر عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی کو، اور تیسرے نمبر پر قول الزور، جھوٹی گواہی دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کہا۔ احادیث میں اکبر الکبائر کے نام سے، یعنی اکبر الکبائر گناہ کبیرہ میں سے بڑے گناہ، صرف یہی 3 گناہ نہیں آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی متعدد گناہ اکبر الکبائر، کبائر میں بھی بڑے کبائر کے طور پر آئے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ اور مقامات پر بھی آتا رہے گا۔ یہاں صرف اتنی بات آپ کے علم میں رہنی کافی ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ اگر پوچھے تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہی صرف 3 ہیں، اس حدیث میں یہی صرف 3 بیان ہوئے ہیں، دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی گناہ کبیرہ یا کبائر میں بڑے گناہوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اب کیوں ایسے ہوا کہ کبھی آپ نے کچھ کبھی آپ نے کچھ کہا؟ اہل علم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات اور سامع یا سامعین، سامنے موجود لوگوں کی صورتحال کو دیکھ کر، معاشرے میں کبھی کسی چیز کا زور ہوتا ہے تو اس پہ زور دینے کے لیے، کبھی سننے والے کو زیادہ ضرورت ان پہلوؤں کی ہوتی ہے تو اس کے سامنے اہمیت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی 3 کو اس مجلس میں منتخب فرماتے، کسی اور 3 کو کسی مجلس میں، کسی 4 کو کسی اور مجلس میں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرتے تھے۔ تو یہ بات میرے خیال میں جو ہے بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ پہلی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا۔ باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث نقل فرمائی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہیں، آپ اسے چاہیں تو نئے زمانے کی اصطلاح میں سیکریٹری کہیں، ان کے کاتب جو ان کی طرف سے لکھا کرتے تھے خطوط وغیرہ، ان کا نام ہے وراد۔ وراد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ کر دوں۔ وراد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہیں۔ امام بخاری اپنی سند سے ان سے روایت کرتے ہیں کہ کتب معاویہ الی المغیرہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کے پاس لکھ بھیجا، اکتب الی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے جو کچھ سنا ہے وہ لکھ کر میرے پاس بھیجو، یعنی وہ پوری باتیں یا ان میں سے کچھ باتیں مجھے لکھ کر بھیجو۔ پہلی بات اس میں یہ بات یاد رکھیں، سلف صالحین کے پاس یہ معمول رہا کہ وہ اپنے مقاصد جس طریقے سے ذاتی مسائل کے حل کے لیے خط و کتابت کرتے تھے، سلف صالحین کے پاس یہ چیز یہ بھی تھی کہ حصول علم کے لیے بھی خط و کتابت کرتے تھے۔ کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مسئلے سے متعلق حدیث جاننے کے لیے لکھ کر بھیجتے کہ اس مسئلے میں اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی حدیث ہے تو بتائیے،
اور کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہ بھی ہوتا تو یہ سلسلہ باقی رکھتے کہ خط و کتابت کے ذریعے بھی وہ علم حاصل ہوتا رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، اور یہ معاملہ صرف حضرت مغیرہ کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عائشہ کو اور ایسے ہی جو مختلف صحابہ کو خطوط لکھے ہیں۔ متعدد روایتوں میں اس کا ثبوت مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر بھیجتے تھے اور مسئلہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے، اس مسئلے میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ حدیث کوئی بھی تم نے سنی ہے، مسئلے سے متعلق ہو نہ ہو، حدیث کوئی بھی تم نے سنی ہو تو وہ لکھ کر بھیجو، جیسے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا۔ تو یہاں سلف کی ایک سنت، حصول علم کے سلسلے میں ان کا جو ہے ایک اور نیا طریقہ، اور حصول علم کے سلسلے میں ان کی رغبت، ہر موجود امکان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سے جو رشتہ تھا وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد، اور اس کے بعد سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عام طور پر آپ کسی بڑے عالم کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ جو ہے جنگوں میں رہنے والے، امارت اور جو ہے قیادت سیادت کے باب میں رہنے والے، اس میدان میں ان کی خدمات ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ملک شام کے اندر حضرت عمر کی خلافت سے حضرت حسن نے جب تنازل اختیار کیا، اس وقت تک 20 سال تک گورنر کی حیثیت سے، اور تنازل اختیار کرنے کے بعد 20 سال تک خلیفہ کی حیثیت سے حکمران رہے ہیں۔ ملک شام پر گورنر کی حیثیت سے 20 سال، اور پوری خلافت اسلامیہ کے امیر المؤمنین کی حیثیت سے 20 سال، 40 سال صرف ملک شام کے اندر حضرت معاویہ نے گزارے۔ تو ان کا میدان گرچہ حکومت رہا ہے، انتظامی امور ہیں، جنگ ہے، یہ ساری چیزیں رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم دوست آدمی تھے، علم سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ یہ اس بات کا ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے لکھ بھیجا، یہ وہ مسئلہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے وہ بتاؤ، کہا جو بھی تم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے مجھے لکھ کر بھیجو۔ ورات کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ آپ نے جو کچھ اللہ کے نبی سے سنا ہے وہ یا اس میں سے کچھ لکھ کر بھیجیے۔ قال وراد، وراد کہتے ہیں فَأَمْلَى عَلَيَّ وَكَتَبْتُ بِيَدَيَّ، کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے حضرت معاویہ کا خط ملنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مجھ پر املا کروایا، یعنی حضرت مغیرہ بولتے جا رہے ہیں، حضرت وراد لکھتے جا رہے ہیں۔ وَكَتَبْتُ بِيَدَيَّ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے املا کروایا اور میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ کیا لکھا؟ کہا انی سمعتہ ینہا عن کثرت السؤال واضاعت المال وعن قیل وقال۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لکھا اس میں کہا حضرت مغیرہ نے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ کثرت سے سوال کرنے سے منع فرماتے تھے، مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے، اور قیل و قال سے منع فرماتے تھے۔ 3 باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجی، کثرت سوال سے، اضاعت المال، مال کے ضائع کرنے سے، اور قیل و قال، زیادہ جو ہے بات یعنی قیل و قال میں مبتلا ہونے سے منع کرتے تھے۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو عنوان ہے والدین کی نافرمانی کا باب ہے، جو عنوان ہمارا درس جو چل رہا ہے، جو عنوان امام بخاری نے باندھا ہے وہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی بات ہے۔ اور اس حدیث میں جو 3 باتیں آئی ہیں، کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، قیل وقال، قیل و قال میں مبتلا ہونا، براہ راست ان میں سے کسی بھی مسئلے کا باب سے کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی کی بات چل رہی ہے اور یہ 3 مسائل الگ الگ ہیں۔ میں نے جو شروحات اس کی لکھی گئی ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ فضل اللہ الصمد ایک شرح ہے، ایسے ہی جو ہے شیخ حسین علوائی شاہ کی جو شرح صحیح الادب المفرد ہے، ان سب میں نے مناسبت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے تو نہیں ملی کوئی مناسبت کہ اس حدیث کو اس باب میں لانے کا سبب کیا ہے، اس لیے کہ براہ راست کوئی والدین کی نافرمانی سے متعلق کوئی بات اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر کوشش کی جائے، چونکہ امام بخاری نے باب میں ذکر کیا ہے
تو اب اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ نسخوں کا اختلاف ہوتا ہے, یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الادب المفرد کو جو روایت کرنے والے ہوئے بعد کے زمانے کے جو راوی ہیں, ان راویوں میں سے کسی راوی نے اس حدیث کو کسی اور باب میں لکھنے کے بجائے اس باب میں لکھ لیا ہو, غلطی سے نسخ کرتے ہوئے کسی اور باب میں لکھنے کے بجائے اس باب میں لکھ لیا ہو, ایسی غلطی سے بھی یہ حدیث آئی ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسا نسخوں میں اختلاف ممکن ہے, اور خاص طور پہ الادب المفرد کے سلسلے میں یہ بات محققین نے لکھی ہے کہ اس کے نسخوں میں اس قسم کے بعض اختلافات پائے جاتے ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے اسے اس باب میں نہیں داخل کیا ہو, بعد میں نسخ کرنے والے, نقل کرنے والوں کی کسی غلطی کی وجہ سے کسی اور باب میں آنے والی حدیث اس باب میں آ گئی ہو. ایک امکان یہ ہے. لیکن اگر ہم مان لیں کہ امام بخاری ہی نے اسے اس باب میں داخل کیا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مناسبت ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایسا کرتے ہیں, بعض اوقات جو ہے حدیث لاتے ہیں تو باب سے جو مناسبت ہوتی ہے وہ سمجھ میں ہماری نہیں آتی. کیا مناسبت ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس باب سے جو عنوان ہے, اس عنوان سے حدیث کا کیا تعلق ہے, اس پر جو ہے کئی احتمالات لا کے ذکر کرتے ہیں. شاید مؤلف کا مقصود یہ ہے, امام بخاری نے اس باب میں حدیث کیوں لائی ہے. ہمیں بڑی مشہور مثال ہے, ہم اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کے طریقے پر. اب ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا, فلاں مقام سے لے کر فلاں قبیلے کی مسجد تک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا. اب اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں گے تو عام طور پہ لگے گا کہ یہ کتاب الجہاد میں آنی چاہیے حدیث, یا پھر مسابقہ, گھوڑ دوڑ وغیرہ کا مقابلہ مسابقہ ہو سکتا ہے, اس میں آنی چاہیے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ کیا کسی مسجد کا نام کسی قبیلے یا کسی کے فرد کے نام پر رکھا جا سکتا ہے. اس باب میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس لیے اگر راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام سے فلاں قبیلے کی مسجد تک, مسجد بنی فلان, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بنی فلان کے نام سے ایک مسجد موجود تھی, اللہ کے نبی کے علم میں تھا اور آپ نے ٹوکا نہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, لیکن کسی آدمی کسی قبیلے کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال کے اندر بڑی دقت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس حدیث کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خاص پہلو دیکھا اور اسے لایا ہو, ایک امکان یہ بھی یہاں موجود ہے. اب وہ امکان کیا ہو سکتا ہے, میں جو سمجھ پایا, جو کوشش کر پایا, وہ بس اتنی سی بات ہے کہ 3 باتیں ہیں. کثرت سوال سے منع کیا, اضاعت المال, مال کے ضائع کرنے سے منع کیا, قیل و قال, اور قیل و قال میں مبتلا ہونے سے منع کیا. ان کا معنی میں بتاؤں گا آپ کو. ان میں سے جو دوسری بات ہے اضاعت المال, مال کا ضائع کرنا, تو شاید یہ بات بتانی مقصود ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, والدین کو ناراض نہیں کر سکتے, لیکن ایسی کوئی بات والدین کی طرف سے آئے جس سے مال کا ضیاع لازم آتا ہے, مال کو ضائع کرنا لازم آتا ہے, تو ان کی بات کو نہ سننا یہ ان کی نافرمانی میں داخل نہیں ہے. شاید ایسی کوئی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ہو, کہا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے مال کے ضائع کرنے سے منع کیا ہے. اب اگر والدین ایسی کوئی بات, ایسی کوئی حکم دیتے ہیں آپ کو جس سے مال ضائع کرنا لازم آتا ہے, جیسے اس میں کئی ایک باریکیاں اہل علم نے نقل کی ہیں کہ کیا باپ بیٹے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے, اور اگر باپ جو ہے بیٹے کے مال کو ضائع کر رہا ہے تو کیا باپ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ تم بیٹے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر واقعی معنوں میں باپ جو ہے بیٹے کے مال میں تصرف کرتے ہوئے اس کو ضائع کرتا ہے, تو ضائع کرنے یا اس میں اسراف کرتا ہے, بیجا قسم کا استعمال اگر کرتا ہے جس سے بیٹے کو نقصان ہو رہا ہے, تو باپ کو تصرف سے روک دیا جائے گا. تو اگر ایسا ہے مسئلہ, تو اس طرح روکنا یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی میں داخل نہیں ہے. شاید ایسی کوئی مناسبت ہو, اور یہ بات جیسے میں نے کہا کہ یہ سب ایک استنباط ہے, ایک استدلال ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا کیا تھا, ان کا مقصود کیا تھا. بہرحال پہلا مسئلہ جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کا براہ راست جو
باب ہے, جو عنوان ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی, اس سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا. البتہ جو 3 چیزیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ان میں سب سے پہلی چیز ہے کثرت السؤال, بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا. اب کثرت السؤال, بہت زیادہ سوال کرنے سے مراد کیا ہے؟ اہل علم نے کئی باتیں لکھی ہیں. بعض اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد جو ہے دین کے اندر وہ مسائل جو ابھی پیش آئے نہیں, فرضی مسائل گھڑ کر ان سے متعلق سوالات کرتے پھرنا. جو مسائل پیش نہیں آئے ہیں ان سے متعلق سوالات کرتے پھرنا, یا جو ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کے بجائے صرف سوال ہی سوال کرنے کی عادت بنا لینا. آدمی کبھی کیا ہوتا ہے, بات سنتا ہے, سمجھتا ہے, عمل کرتا ہے, پھر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, تب جا کے آدمی سوال کرتے, یہ معقول سوال. لیکن کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی, سوال پہ سوال, حاصل کیا ہے؟ کچھ نہیں. نہ عمل میں ترقی ہوتی ہے, نہ علم حاصل کرنے کے اندر صحیح طریقے سے چلتے. کثرت سوال سے منع کیا تو ایسے فرضی مسائل کے بارے میں سوال کرنا جو پیش آئے نہیں ابھی, یہ سوچ کر کے پیش آ سکتے ہیں. جیسے فقہا کے پاس ایک رہا ہے مسئلہ, پرانے دور میں فقہا کے پاس مشغلہ یہ تھا کہ مسائل پیش آئے نہیں ہوتے, بیٹھ کر فرض کرتے. فرض کر لو اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے شریعت کا مسئلہ. سلف نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. سلف جو ہے یہ چیز ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب مسئلہ پیش آ جائے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی امت کے اندر وہ علماء پیدا کریں گے جو اس مسئلے کا حل کریں گے. اس لیے کہ جواب ہم اور آپ نہیں دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے جو بندوں سے وہ جواب دلواتے ہیں. جب پیش آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دیں گے. پیش آنے سے پہلے سوالات کرنا یہ چیز جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں. یہی بات اس سے مراد ہے, بہت سارے اہل علم نے کہی ہے. کثرت السؤال, سوال زیادہ کرنے سے منع کیا. مزید اس کے اندر تفصیلات ہیں, اگلے کسی باب میں ہم اس کا ذکر کریں گے کہ کثرت السؤال میں اور کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوالات کرنے سے منع کر دیا, یہاں تک کہ صحابہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے, آ کر سوال کرے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا, اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسئلته. لوگوں میں, مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو چیز حرام نہیں تھی, اس کے پوچھنے کے بعد اس کی حرمت کا واضح حکم آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آدمی مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم ہے. تو سوال کے سلسلے میں جو آداب بتائے گئے ہیں ان کی رعایت نہ کرنے والا, یعنی شرعی مسائل میں کثرت سے سوال کرنے والا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور اس سے منع کیا. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا. دوسرا معنی بیان کیا گیا کثرت السؤال سے مراد لوگوں سے جو ہے بھیک مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے سے کہ لوگوں کے پاس جا کر آدمی مانگے, اس سے منع کیا. ضرورت پر اسلامی شریعت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مانگنا جائز ہے, لیکن ضرورت پر بھی جو آدمی مانگے وہ ضرورت بھر ہی مانگے. ایک تو بلا ضرورت نہ مانگے, اور ضرورت پر اگر شریعت کی اجازت استعمال کر کے مانگتا ہے تو اتنا ہی مانگے جتنی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ اگر مانگتا ہے تو پھر یہ غلط ہے, اور یہی اس سے مراد ہے. کثرت السؤال سے مراد آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں سے مانگتا پھرے, یا جسے ہم آج کے الفاظ میں کہیں کہ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے, یا کوئی آدمی اپنی ساری زندگی لوگوں پہ بھروسے پہ چھوڑ دے, بھیک مانگ کر زندگی گزارے, محنت نہ کرے. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ بعض اہل علم نے اس کا معنی و مطلب بیان کیا ہے. کچھ لوگوں نے, بعض اہل علم نے اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا کہ کثرت السؤال کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتا آدمی, لوگوں کے حالات جاننے کی بہت زیادہ فکر میں پڑا رہتا. اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, اس کے بیٹے کا معاملہ کیا ہوا, اس کی بیٹی کا معاملہ کیا ہوا, یعنی سارے محلے کی خبر رکھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑے, اس کو ترک کر دے. اب ایک آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ لوگوں کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے, لوگوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے, چاہے آدمی لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے,
کہ کیا ہوا، فلاں معاملہ کیا ہوا، تو یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ بہت زیادہ سوالات کرتا ہوا نہ پھرے. ہاں ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے مطابق سوال کر لے. ضرورت کے بعد آدمی جو ہے اسے مشغلہ نہ بنائے کہ لوگوں کے اخبارات، لوگوں کی خبریں، لوگوں کے متعلق جو مسائل ہیں ان کے بارے میں پوچھتا ہوا پھرے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا ہے. بعض اہل علم نے ایک چوتھا معنی بھی بیان کیا اور بڑا پیارا ادب بتایا ہے. یہ چوتھا جو معنی ہے یہ گرچہ جو ہے بظاہر دور لگتا ہے لیکن بڑا پیارا معنی و مطلب ہے، بڑا پیارا معنی و مطلب ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے اس کے اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، ہر آدمی کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور آپ جب زیادہ سوالات اس سے کرتے ہیں تو آدمی کے اندر جو ہے ایک قسم کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ بے تکلفی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال ایک حد ادب ہوتی ہے. حد ادب کے اندر رہ کر ہی تم سوالات کرو. اتنے زیادہ سوالات نہ کرو کہ وہ آدمی جو ہے پریشان ہو جائے کہ یہ زندگی میری ہے کہ اس کی ہے، میری زندگی میری ہی ہے یا کسی اور کی، جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل لائف. مطلب ہماری اپنی انفرادی زندگی ہوتی، ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پورے معاشرے میں ان کا ڈھڈورا پیٹا جائے، لیکن کوئی آدمی کسی آدمی سے اس کے بارے میں ہی خود اتنے سوالات کرے کہ اس کے سوالات سے پوچھا جانے والا آدمی تنگ آ جائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے. یہ سارے معنی ذکر کرنے کے بعد الادب المفرد کے شارح نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جوامع الکلم ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں، کئی معنی مراد ہوتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان تمام معانی اور مطالب کی تصدیق ہوتی ہے تو بعید نہیں کہ یہ سارے کے سارے مراد ہوں. یعنی چاروں صورتوں سے منع کیا. کثرت السوال کی یہ چاروں صورتیں سب منہی عنہ ہیں، سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو اس حدیث کے اندر جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دوسری چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اضاعت المال ہے. مال کہتے ہیں مالا یمیل، مال کے معنی مالا یمیلو کے معنی مائل ہونا، یعنی کسی کی طرف جو ہے جھکنا یا کسی کی طرف جو ہے متوجہ ہونا، اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا شکل کوئی بھی ہو. بڑی لمبی چوڑی شرح میں بحث میں آپ کو ملیں گی، لیکن مختصر الفاظ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ شریعت کی نظر میں شریعت کی منع کردہ ہر وہ جگہ جہاں شریعت نے منع کیا ہو یا شریعت نے صراحت کے ساتھ منع نہیں کیا ہے لیکن دنیا کے مقام، دنیا کے اندر بھی اس جگہ خرچ کرنا بیجا خرچ ہے. بیجا خرچ ہے جسے ہم اسراف کہتے ہیں. حرام چیزوں میں خرچ کرنا یا حلال چیزوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، یہ تمام صورتیں اضاعت المال میں داخل ہو جاتی ہیں. تمام صورتیں اضاعت المال میں داخل ہو جاتی ہیں. بعض اہل علم نے اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا. کہا عربوں کے پاس مال کا مطلب ان کے اونٹ ہیں، وہ مال اونٹ ہی کو سمجھتے تھے. تو کہا اضاعت المال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کرتے تھے کہ جب تم اونٹوں کو پالو تو اس کا خیال رکھو کہ ان کو برابر دانا پانی ملنا چاہیے، کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے وہ جانور ہلاک نہ ہو جائیں، اس بات کا خیال رکھو. یہ بھی بعض اہل علم نے مطلب بیان کیا ہے. لیکن پہلا جو مطلب ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ عام بھی ہے کہ کوئی بھی مال جو آدمی کے پاس ہو اسے شریعت کی منع کردہ راستے پہ خرچ کرو یا شریعت نے منع نہیں کیا جائز راستہ ہے جہاں خرچ کر رہے ہو، چاہے وہ مباح راستہ ہو یا مستحب ہو، لیکن آدمی جو ہے اس میں اسراف کرتا ہے یا غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے تو اس کو مال کا ضائع کرنا کہتے ہیں. مثال کے طور پر نیکی کے کام میں ہی خرچ کرتا ہے، نیکی کے کام میں ہی خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کے جذبے سے خرچ کرتا ہے تو وہ مال کو ضائع کر رہا ہے. تو مال کو ضائع کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کوئی بھی شکل ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور رہی بات قیل وقال، تیسری بات جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قیل وقال، کہا گیا اور کہا. قیل کہا گیا، قال کہا. اس سے مراد بعض اہل علم نے کہا کہ دین کے مسائل میں جھگڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دین کے مسائل بہت واضح ہیں، قرآن کی آیت ہے، احادیث ہیں اور صحابہ نے سمجھا ہے، مسئلہ بہت سادہ سا ہے، بہت صاف ہے. لیکن پچھلی امتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا، پچھلی امتیں دین میں
جھگڑتی تھیں، مسائل پیدا کرتی تھیں اور ان پہ جھگڑتی تھیں، اور اس جھگڑے کی وجہ سے وہ پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہوئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو منع کیا کہ دینی مسائل میں جھگڑنے کی عادت مت ڈالو، جھگڑنے کی عادت مت ڈالو. اور خاص طور پہ آدمی کہ میرا یہ رائے ہے اور اس کی طرف سے اتنا جو ہے آدمی دفاع کرے، اتنا زیادہ کرے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ شریعت کے مسئلے سے زیادہ اس کی ذات کا مسئلہ بن گیا ہے. یہ چیز جو ہے دین کے مسائل میں جھگڑنے والی بات ہے. ہاں آپ کو یہ حق ضرور پہنچتا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان آپ دیں، دلیل کی روشنی میں بات کریں، لیکن اسے جھگڑے کی شکل دیں، اس کی اسلامی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا. پہلا مفہوم بتایا گیا، قیل و قال سے مراد دینی مسائل کے اندر جھگڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوسرا مطلب بعض اہل علم نے بیان فرمایا، کہا کہ قیل و قال سے مراد لوگوں کی کہی سنی باتیں جو ہے نقل کرنے سے منع فرمایا. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو پھر اس نے یہ کہا. لوگ کیا آپس میں کہتے ہیں، ساری باتیں سن کر لوگوں کو سناتا رہتا ہے. ایک تو سننے کا لالچی ہوتا ہے، اور سننے کے بعد اسے صبر نہیں ہوتا جب تک دو چار آدمیوں کو سنا نہیں لیتا. کان کا بھی جو ہے آدمی جو ہے تیز اپنے آپ کو بنا لیتا ہے کہ ہر چیز میرے کان میں پڑنی چاہیے، ہر چیز مجھے معلوم ہونی چاہیے. اور پیٹ کا بھی اتنا ہلکا بن جاتا ہے کہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز باقی نہیں رکھ سکتا. جو چیز معلوم ہوگی لوگوں کو بتانا ضروری ہے. تو لوگوں کی باتیں سننے اور لوگوں کو جا کر سنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے. حقیقت میں یہ جو تین الفاظ ہیں، کثرت السؤال، اضاعت المال اور قیل وقال، ان تینوں کی کما حقہ تشریح میں نے نہیں کی ہے، مختصر سا میں نے اشارہ کیا ہے. چونکہ اصل میں ہمارا جو باب، ہمارا جو عنوان ہے عقوق الوالدین، اس سے متعلق یہ حدیث نہیں تھی، تو میں نے صرف اس کا مختصر سا معنی واضح کرنے پر بس کر لیا. ورنہ یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی تفصیل طلب ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ہم لوگ اس پر گفتگو کریں گے. تو آج کا جو باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا، باب عقوق الوالدین، اور یہ بتانا بھول گیا کہ یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. روایت بالکل صحیح ہے جو دوسری روایت ہے. تو امام بخاری نے اس باب میں دو حدیثیں نقل کی، اور جیسے میں نے کہا پہلی حدیث تو باب سے متعلق ہے، دوسری حدیث کا بظاہر باب سے کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے وہ مسئلہ تو بہت واضح ہے. عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، یہ کبائر میں بھی بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. جو باتیں ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.